السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. محترم علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، عزیز ماؤں اور بہنوں، آج کے اس مبارک اور باوقار اجلاس کے لیے ببوری کے اس میدان میں جس موضوع کو لے کر میں آپ لوگوں سے مخاطب ہوں، اس کا تعلق اللہ رب العزت والجلال کے اس اٹل قانون اور سنت کونیہ سے ہے جس کے ساتھ ہر انسان زندگی گزار رہا ہے۔ اس دنیا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لوگوں کو بسایا، گوناگوں نعمتوں سے نوازا، بہت کچھ انعامات سے نوازا، لیکن ایک چیز سارے لوگوں میں کامن ہے، ایک چیز قدر مشترک ہے کہ زندگی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لوگوں کے زندگی میں، لوگوں کے حالات میں استقرار نہیں پیدا کیا ہے۔ زندگی میں اتھل پتھل ہے، زندگی میں اپ ڈاؤن ہے، زندگی میں کبھی حالات کسی اور طرح کے رہتے ہیں، کبھی حالات کسی اور طرح کے رہتے ہیں۔ یعنی اگر یہ کہا جائے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دنیا میں لوگوں کو مختلف طرح سے آزمائشوں میں گرفتار کر کے رکھا ہے تو یہ جملہ غلط نہیں ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دنیا میں لوگوں کو مختلف طرح سے، مختلف انداز سے آزمائشوں میں گرفتار کر کے رکھا ہے۔ حالات و ظروف کے ساتھ، وقت کے ساتھ آزمائشوں کی نوعیت بدلتی ہے، انداز بدلتا ہے، طریقہ بدلتا ہے، لیکن یہ ہر انسان اس دنیا میں کسی نہ کسی طرح کے آزمائشوں سے دوچار ہے۔ کوئی صحت و عافیت کو لے کر پریشان ہے، کسی کے اوپر دین و ایمان کو لے کر مسئلے کھڑے ہوئے ہیں، کسی کے اوپر روزی روٹی کا مسئلہ ہے، غرض ہے کہ ہر انسان اس دنیا میں کسی نہ کسی طرح سے پریشان ہے۔
اور یہ پریشانی اور یہ آزمائش یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سنت کونیہ ہے جسے لے کر ایک انسان زندگی گزار رہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس حقیقت کو واضح کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ۔ انسان یہ سمجھ رہا ہے، اگر انسان یہ سوچ رہا ہے کہ اس کی زندگی میں اگر خوشحالی ہے تو یہ خوشحالی ہمیشہ رہے گی، اگر پریشانی ہے تو یہ پریشانی ہمیشہ رہے گی، ایسا نہیں ہونے والا ہے۔ بلکہ خوشحالی ہے تو یہ خوشحالی چند سالوں کی، چند مہینوں کی، زندگی کے چند بہاروں کی ہے۔ اگر یہ پریشانی ہے تو پریشانی کے بعد آسانی آنے والی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زندگی میں توازن پیدا کرنے کے لیے کبھی انسان کو خوشحالی میں مبتلا کرتا ہے، کبھی پریشانی میں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے انسانوں کو مشکل اور تنگی کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ وہ پریشانی اگر زندگی ہے تو اس میں پریشانی آنی ہے۔ اگر اس دنیا میں انسان سانسیں لے رہا ہے تو وہ سانسوں میں کچھ اتھل پتھل، زندگی کے حالات میں اتار چڑھاؤ کا آنا یہ حتمی اور یقینی ہے۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو بندے ہیں، خاص طور سے اہل توحید، جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے توحید کی دولت سے دوچار کیا ہے، توحید کی دولت سے مالا مال کیا ہے، انہیں اس بات کا حتمی یقین رکھنا چاہیے کہ ان کے زندگی میں ان کی توحید کے خاطر، ان کے زندگی میں ان کے ایمان کی خاطر، ان کے زندگی میں ان کے دین کی خاطر بہت سارے ایسے وقت آئیں گے، بہت سارے ایسے حالات آئیں گے جو حالات ان کے لیے سازگار نہیں ہوں گے، جن حالات میں وہ اس طرح اپنے دین پر عمل نہیں کر پائیں گے جو ان کی تمنا اور جو ان کی آرزو ہوتی ہے۔ اور یہ اللہ کا قانون ہے۔ اس سے گھبرانے اور ڈرنے کے بجائے انسان ان حالات میں اللہ سے قریب ہونا، اللہ کے سامنے جھکنا، اللہ کے دین کو اپنے زندگی میں نافذ کرنا، دین کو اپنانا، یہ ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ جو آیت کریمہ میں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ایک کلام کو آپ کے سامنے پیش کیا خطبہ مسنونہ کے بعد، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی بات کی طرف اشارہ کیا۔ اللہ نے فرمایا الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون۔ اللہ نے فرمایا کہ حسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا، کیا جو لوگ یہ کہتے کہ ہم ایمان لے آئے، یعنی جو مومن ہیں، جنہیں مومن ہونے کا دعویٰ ہے، جو اللہ پر اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں، کیا انہوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آئے، اللہ کو اپنا رب مان لیا، رسول کو اپنا رسول مان لیا، رسول کی رسالت کو تسلیم کر لیا، اس کے بعد معاملہ یہیں پہ ختم ہو گیا؟ اب انہوں نے جو اس راستے کو منتخب کیا ہے، دین کے اس ڈگر پر چلنے کو اختیار کیا ہے، کیا اس راستے پر ہر طرف پھولوں کی سیج ہے؟ کیا اس راستے پر ہر طرف پھول ہے؟ کیا اس راستے پر ہر طرف خوشحالی ہے؟ ایسا نہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا انہوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ اس کے بعد ان کی آزمائش نہیں ہوگی؟ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا۔ اللہ نے کہا کہ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جو پہلے کے لوگ تھے ہم نے انہیں بھی آزمایا۔ یعنی اس دنیا میں بڑے سے بڑے اولیاء گزرے، بڑے سے بڑے صلحاء گزرے، بلکہ اس روئے زمین پر انبیاء کی جماعت سے بڑھ کر کوئی بھی جماعت اللہ کے نزدیک انبیاء سے زیادہ مقرب نہیں تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انبیاء کو بھی آزمایا، انبیاء کو بھی آزمایا اور طرح طرح سے آزمایا۔ اللہ نے فرمایا کہ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جو پہلے جو لوگ تھے ہم نے انہیں بھی آزمایا۔ کیوں آزمایا؟ یہ ایک بڑا سوال ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کو کیوں آزماتا ہے، کیا مقصد ہوتا ہے اس کے پیچھے؟ اللہ نے فرمایا فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ اللہ آزماتا ہے اس لیے تاکہ وہ دیکھے کہ دین کا نعرہ لگانے میں، دین کا کلمہ پڑھنے میں کون سچا ہے، کون اس بات کی جو جرات کرتا ہے کہ وہ ہر حالات میں اللہ کے دین پر عمل کرے، کون اس بات کی طاقت رکھتا ہے کہ جب اس نے اللہ کے دین کو اختیار کیا، جب اس نے اللہ کو اپنا رب مانا، رسول کی رسالت کو تسلیم کیا، تو زندگی میں چاہے جیسے بھی ماحول پیدا ہو جائے،
زندگی میں چاہے جیسے بھی حالات آ جائیں اس کے پائے ثبات میں لغزش نہ پیدا ہو، اس کے پائے ثبات میں لغزش نہ پیدا ہو، اس کے استقامت میں تزلزل برپا نہ ہو، بلکہ جو بھی حالات ہو ان حالات میں اللہ کے دین پر عمل کرنے کی طاقت رکھتا ہے، ہمت رکھتا ہے، اور اسی پر وہ اپنی زندگی کو وقف کیے ہوئے۔ اللہ نے کہا کہ ہم نے پہلے کے لوگوں کو بھی آزمایا تھا، فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، تاکہ ہم یہ دیکھیں کہ سچا کون ہے، یہ دیکھیں کہ ہم دین کا کلمہ پڑھنے میں سچا کون ہے، وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور ہم یہ دیکھیں کہ جھوٹا کون ہے، ہم یہ دیکھیں کہ کون صرف زبانی دعویٰ کرنے والا ہے، ہم یہ دیکھیں کہ کون صرف زبان سے اس کلمے کو ادا کرنے والا ہے، اور کون یہ ہے جو زبان سے، دل سے، اعضاء و جوارح سے، ہر طرح سے وہ مسلمان ہے، ہر طرح سے وہ اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کیے ہوئے، ہر طرح سے وہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کیے ہوئے۔ ایسے کون لوگ ہیں اور ایسے کون لوگ ہیں جو صرف زبانی دعویٰ کرنے والے؟ اسی لیے آپ تاریخ اٹھا دیجئے، آپ تاریخ کے اوراق پلٹیے، انبیاء کی جماعت کو دیکھیے، جیسا کہ میں نے کہا کہ انبیاء سے زیادہ برگزیدہ جماعت، انبیاء سے زیادہ مقرب لوگ، انبیاء سے بڑے اولیاء و صلحاء اس دنیا میں، اس سرزمین پر کبھی پیدا نہیں ہوئے۔ لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کس کس انداز سے انبیاء کو آزمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کو ابو الانبیاء کہا جاتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کے بارے میں پیارے رسول نے کہا کہ ابونا ابراہیم، یہ ہم سب کے باپ ابراہیم علیہ السلام نے، آپ کی زندگی میں کس قدر اتھل پتھل پیدا ہوئی، کس قدر آزمائشیں آئیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب توحید کا راستہ اختیار کیا، جب ایک اللہ کو اپنا رب مانا، جب ایک اللہ کی ربوبیت کا اقرار کیا، ایک اللہ کی الوہیت کا اقرار کیا، اس کے بعد آپ کے ساتھ کیا کیا ہوتا ہے؟ جو لوگ آپ کے قریبی تھے وہی لوگ دشمن ہو جاتے ہیں، جو دوست تھے وہ آپ کا ساتھ چھوڑ دیتے، اور صرف ساتھ نہیں چھوڑتے بلکہ حالات یہاں تک پیدا ہوتا ہے، حالات اس طرح کروٹ بدلتا ہے کہ وہی لوگ جو آپ کے اعزاء و اقربا میں آتے تھے، آپ کے رشتہ داری میں آتے تھے، وہ لوگ آپ کے لیے آگ جلا رہے، وہ بھی ایسی آگ جس کی تاریخ میں نظیر و مثال نہیں ملتی تھی، وہ بھی ایسی آگ جس آگ میں جانے کے بعد انسان کے جان بچنے کا کوئی امکان ہو، کوئی چانس نہ ہو۔ ایسی آگ کو تیار کیا جاتا ہے ابراہیم علیہ السلام کو اس میں پھینکنے کے لیے، اور ابراہیم علیہ السلام کا اطمینان دیکھیے۔ ایک بندہ یہ یقین رکھے اور یہ بات سن کر گانٹ باندھ لے کے ایک بندہ، ایک مسلمان جب اللہ کی ذات پر عقیدہ اور ایمان رکھتا ہے، جب اللہ کو اپنا رب تسلیم کرتا ہے، تو حالات چاہے جیسے بھی آ جائیں، حالات چاہے جیسے بھی آ جائیں، اس کے دل میں ایسا اطمینان ہوتا ہے، اسے ایسا انشراح قلب نصیب ہوتا ہے کہ وہ ایسے حالات میں بھی اس کے زبان سے جو الفاظ نکلتے ہیں، اس کے زبان سے جو کلمے نکلتے ہیں، ان کلموں میں اللہ کے اوپر توکل، اللہ کے ساتھ حسن ظن، اللہ کے اوپر اعتماد اور بھروسہ جھلکتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اس آگ سے مجھے خوف نہیں ہے۔ ابراہیم نے کہا کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کہ میرا رب حسبنا اللہ، وہی اللہ جو ہمارے لیے کافی ہے، وہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ اس دنیا میں جتنے بھی ایک اللہ کو رب ماننے والے لوگ ہیں، اگر ان کو بے سہارا بھی چھوڑ دیا جائے تو ان کے لیے سہارا اللہ کی ذات ہے، ان کے لیے سہارا صرف اور صرف ایک اللہ کی ذات ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کہ اللہ یہی بہترین کارساز ہے، یہی وکیل ہے، یہی کافی ہے مسلمانوں کے لیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہی درس دیا اور ایسا انشراح اور ایسا اطمینان کا مظاہرہ کیا۔ اللہ نے کہا کہ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے ابراہیم اے آگ تو ابراہیم کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا، اے آگ تو ابراہیم کے لیے ایسی ہو جا جس آگ سے ابراہیم کو تکلیف نہ پہنچے۔ یہ سیدنا ابراہیم کی آزمائش تھی اور یہ اس سے نکلنے کا راستہ اللہ نے بنایا۔ موسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے جو کلیم اللہ تھے، اللہ سے کلام کا انہیں شرف حاصل ہوا، انہیں کلیم اللہ کے لقب سے ملقب کیا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی زندگی دیکھیے، ایک طرف فرعون کی فرعونیت، ایک طرف فرعون کی فرعونیت، جو اپنے آپ کو یہ کہتا تھا کہ انا ربکم الاعلی، انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب ہوں، کیا میرے علاوہ بھی اس دنیا میں کوئی رب ہے؟ کیا میرے علاوہ بھی کوئی ہے جس کی تم پوجا کرو؟ کیا میرے علاوہ بھی کوئی اور ہے جس کی تم عبادت کرو؟
ایسے ماحول میں موسیٰ علیہ السلام فرعون سے لڑتے لڑتے معاملہ یہاں تک پہنچتا ہے کہ ایک طرف ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر ہے، دوسری طرف فرعون کا لشکر جوار ہے، اور بیچ میں موسیٰ اور ان کا لشکر ہے، موسیٰ اور ان کے ساتھی ہیں۔ جب ایک طرف دیکھتے ہیں کہ سمندر، دوسری طرف دیکھتے ہیں کہ فرعون اور فرعونیوں کا لشکر، موسیٰ کے ساتھی کہتے ہیں کہ اِنَّا لَمُدْرَكُونَ اِنَّا لَمُدْرَكُونَ کہ اب تو ہم پکڑ لیے گئے، کہتے ہیں اب ہم پکڑ لیے گئے، اب ہمارا کوئی آسرا نہیں ہے، کوئی سہارا نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جو کلیم اللہ تھے، موسیٰ علیہ السلام جن کا عقیدہ اور ایمان اللہ کی ذات پر تھا، موسیٰ نے کہا کلا ان معی ربی سیہدین، ان معی ربی سیہدین، ہرگز جو تم سوچ رہے ہو، جو ظاہر دیکھ کر تم سوچ رہے ہو کہ یہ ہو جائے گا، ایسے ہو جائے گا، حالات اس طرح بن جائے گا کہ اس طرح ہو جائے گا، ایسا نہیں ہونے والا ہے، بلکہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ کی معیت، اللہ کی نصرت اور اس کی مدد ہمارے ساتھ ہے۔ وہ ہمیں راستہ دکھلائے گا، وہ ہمیں راستہ دکھلائے گا، اور ایسا راستہ دکھلائے گا جس سے ہم دنیا میں بھی سرخ روح کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد ذرا اور آگے بڑھیے، ہم سب جس نبی کے امتی ہیں، ہم سب جس نبی کے امتی ہیں، آپ کی زندگی میں ابتلاءات، آزمائشیں، اختبارات، آپ سیرت کی کتابیں پڑھیے، سیرت کے واقعات کو سنیے، آپ کو اندازہ ہوگا کہ نبی کی زندگی، پیارے رسول کے زندگی کے ایک ایک صفحہ میں، ایک ایک سطر میں کتنی آزمائشیں ہیں، کیا کیا قربانیاں ہیں۔ اس نبی نے یتیمی کے حالت میں آنکھیں کھولی، اس نبی نے یتیمی کے حالت میں آنکھیں کھولی، باپ کا سایہ سر سے اٹھ چکا ہے۔ اس سے بڑی آزمائش کیا ہو سکتی ہے کہ ایک انسان، ایک بچہ اس دنیا میں آنکھیں کھولتا ہے، اس کا باپ کا سایہ اس کے سر پر نہیں ہے، اس کے باپ کا سایہ اس کے سر پر نہیں ہے۔ اللہ نے بھی یار و مددگار نہیں چھوڑا، حالات بدلتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، جوان ہوتے ہیں، نبوت ملتی ہے، نبوت ملتی ہے۔ جو لوگ کل تک آپ کو صادق و امین کہتے تھے، جو لوگ آپ کی صداقت کو تسلیم کرتے تھے، جو لوگ آپ کو اپنا دوست سے تسلیم کرتے تھے، وہی لوگ اس ایک کلمے سے آپ کے دشمن بن جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ وہ سرزمین جو اس روئے زمین کی سب سے معزز سرزمین ہے، سب سے بابرکت جگہ ہے، پیارے رسول نے جہاں پہ آنکھیں کھولی، پیارے رسول نے جہاں پہ اپنا بچپن گزارا، پیارے رسول نے جہاں پر اپنی جوانی کی ابتدا کی، آج حالات ایسے بن گئے کہ آپ کو یہ سرزمین اور یہ مکہ کی مبارک جگہ، یہ شہر آپ کو ان لوگوں نے چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ آپ کہہ رہے ہیں کعبہ کی طرف رخ کر کے واللہ واللہ انکی لأحب الارض الی اللہ، کہ اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، لخیر ارض اللہ واحب ارض اللہ، تو اللہ کے نظر میں سب سے بہتر سرزمین ہے، تو اللہ کے نظر میں سب سے بہتر سرزمین ہے، تو اللہ کے نظر میں سب سے محبوب سرزمین ہے۔ لو لم یخرجونی ما خرجت من، اگر یہ لوگ مجھے نکلنے پر مجبور نہ کرتے تو میں کبھی نہ نکلتا۔ یہ لوگ جو آپ کے جان کے پیچھے پڑے ہوئے تھے، اللہ نے کہا کہ حالات کیسے بن گئے۔ یہ ایسا نہیں کہ یہ آرام سے آپ کو چھوڑ لیں گے، جائیے مدینہ جائیے، اب یہاں ہم آپ کو رہنے نہیں دیں گے، بلکہ مدینہ جائیے اور جانے سے پہلے آپ کے جان کے در پہ پڑے ہوئے، آپ کے دروازے کے باہر کھڑے ہوئے، اور اس انتظار میں کھڑے ہوئے بڑے بڑے طاقتور اور مستنڈے جو آپ کی جان لینے کے لیے آپ کے دروازے کے باہر کھڑے ہوئے۔ اللہ نے اس حالات کی سنگینی کا نقشہ کھینچا اور فرمایا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اللہ نے کہا کہ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، جب یہ کفار یہ چالیں چل رہے تھے، لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ، تاکہ کچھ یہ چاہ رہے تھے کہ آپ کو قید کر دے، یا یہ چاہ رہے تھے کہ آپ کو شہر بدر کر دے، نکال دے، یا بعض یہ چاہ رہے تھے کہ آپ کو قتل کر دے، آپ کی جان لے لیں۔ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، یہ دنیا میں ہمیشہ سے مسلمانوں کے خلاف، اسلام کے خلاف، نبی اسلام کے خلاف سازشیں چل رہے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَيَمْكُرُ اللَّهُ،
سب سے بہتر چال چلنے والا، سب سے بہتر تدبیر اختیار کرنے والا، سب سے بہتر راستہ اختیار کرنے والا، سب سے بہتر راستہ دکھلانے والا یہ اللہ ہے۔ واللہ خیر الماکرین۔ ساری تدبیریں، سارے مکر و فریب یہ سب دھرے کے دھرے رہ گئے۔ پیارے رسول وہاں سے نکلتے ہیں، ان لوگوں کی آنکھیں کھیرا ہو جاتی ہے، ان لوگوں کی آنکھوں میں اللہ کے حکم سے آپ مٹیاں ڈالتے ہیں، اڑاتے ہیں اور اڑاتے ہوئے نکل جاتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ آگے پیچھے ہر طرف سے گویا کہ ایک پردہ اور ایک آڑ کر دیا جاتا ہے اور آپ آرام سے نکلتے ہیں۔ اس لیے کہ آزمانا، جب انسان اس دنیا میں اپنے دین کو لے کر پریشان ہو تو اسے ہوپلیس اور نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ تو اللہ کی طرف سے انتخاب ہے آپ کا، یہ اللہ کی طرف سے اختیار ہے آپ کا۔ حدیث سنیے اور اندازہ کیجئے کہ پیارے رسول نے کیا فرمایا۔ جب صحابی نے پوچھا کہ ای الناس اشد بلاء یا رسول اللہ کے رسول، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آزمائشیں سب کے ساتھ آتی ہے، تو سب سے بڑی آزمائش میں کون سے لوگ اس دنیا میں مبتلا ہوتے ہیں؟ سب سے زیادہ آزمائشیں کس کو آتی ہے؟ نبی علیہ السلام نے کہا کہ الانبیاء ثم الامثل فالامثل، سب سے زیادہ آزمائشیں یہ نبیوں کی جماعت کو آتی ہے، ثم الامثل فالامثل، پھر اس کے بعد جو نبی کے منہج سے زیادہ قریب ہوتے ہیں ان کی آزمائشیں اسی قدر زیادہ ہوتی ہیں۔ جو نبی کے منہج سے زیادہ قریب ہوتے ہیں ان کی آزمائشیں اسی قدر زیادہ ہوتی ہیں۔ یعنی یہ آزمائش ہی اللہ کی طرف سے ایک طرح کا انتخاب ہے کہ جو نبی کے منہج پر، جو انبیاء کے راستے پر چلنے والے ہوتے ہیں انہیں اللہ سبحانہ و تعالی آزماتا ہے تاکہ یہ دیکھے کہ وہ دین کے معاملے میں کیسے۔ اسی حدیث میں آگے نبی علیہ السلام نے کہا کہ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيُبْتَلَى عَلَى حَسَبِ دِينِهِ، انسان کو اس کے دین کے بقدر آزمایا جاتا ہے، دین کے حساب سے آزمایا جاتا ہے۔ فَإِنْ كَانَ دِينُهُ صُلْبًا اشْتَدَّ بَلَاؤُهُ وَإِنْ كَانَ فِي دِينِهِ رِقَّةٌ، ایک انسان کو دین میں اگر وہ ٹھوس ہے، اگر وہ دین میں پختہ ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے اسی قدر آزماتا ہے، اور اگر وہ دین کے معاملے میں نرم ہے، ملائم ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی آزمائش ہلکی کرتا ہے، اس لیے کہ اللہ جانتا ہے کہ یہ اس آزمائش کے اس درجے کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اگر حالات ایسے پڑ گئے تو ممکن ہے کہ وہ دین سے پھر جائے، ممکن ہے کہ وہ اسلام سے متنفر ہو جائے، اسلامی تعلیمات سے بگڑ جائے۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کان دینہ صلبا اشتد بلاؤہ، تو اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو دین میں ٹھوس ہوتا ہے، جو دین میں مضبوط ہوتا ہے، اس کی آزمائش کو بڑھا دیتا ہے، اور اگر وہ دین میں ہلکا ہوتا ہے، نرم ہوتا ہے، تو آزمائش ہلکی ہوتی ہے، یہاں تک کہ مومن کی پوری زندگی، اہل توحید کی پوری زندگی، فما یبرہ العبد بالبلاء، بندہ برابر آزمائش میں رہتا ہے، حتی یترکہ یمشی علی الارض وما علیہ خطیہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اسے اس حال میں چھوڑ دیتا ہے، اس حال میں چھوڑتا ہے کہ وہ زمین پر اس طرح چلتا ہے کہ وہ گناہوں سے بالکل پاک و صاف ہوتا ہے، گناہوں سے بالکل پاک و صاف ہوتا ہے۔ اس طرح اس کی زندگی میں برابر آزمائش چلتی رہتی ہے کہ اسے بالکل بھی گناہوں سے مبرّہ، گناہوں سے پاک و صاف کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے انسان کے اوپر جب آزمائش آئے، اس کے دین و ایمان کے سلسلے میں آزمائش ہو، اس کی صحت و عافیت کے سلسلے میں آزمائش ہو، تو وہ اپنا محاسبہ کرے، اپنا جائزہ لے، کیونکہ یہی تو وہ وقت ہے جو اللہ سے قربت کا وقت ہے، یہی تو وہ وقت ہے جو اپنا جائزہ اور اپنا محاسبہ کرنے کا وقت ہے، یہی تو وہ وقت ہے جو تنہائی میں بیٹھ کر اپنے بارے میں سوچنے کا وقت ہے کہ ہم سے کون سے دین کے ایسے پہلو ہیں جو چھوٹ رہے ہیں، کون سے ایسے منکرات ہیں جو انجام ہم دے رہے ہیں، کون سے ایسے تنہائی کی برائیاں ہیں جس میں ہم مگن ہیں۔ آپ تنہائی میں بیٹھیے، اپنا محاسبہ کیجئے، سوچئے اور غور و فکر کیجئے کہ ہم سے کون سی کڑی مس ہو رہی ہے، کون سا پہلو چھوٹ رہا ہے۔ اس لیے کہ جب آدمی آزمائشوں میں ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے گویا کہ ایک موقع دیا جا رہا ہے کہ بندہ اس موقع کو غنیمت سمجھ کے اس راستے پر آگے بڑھے۔ اس لیے کہ آزمائشیں، جہاں ایک طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ آزمائشوں کو اس لیے دیتا ہے تاکہ بندوں کے رتبے بلند ہوں،
یعنی آدمی جب کسی مصیبت میں مبتلا ہے تو ایسا نہیں کہ مصیبتوں پر واویلا کرتا پھرے، ایسا نہیں ہے کہ وہ مصیبتوں پر روتا رہے، بلکہ وہ اللہ سے یہ امید رکھے کہ یہ آزمائش اس کی برائیوں کو مٹانے اور اس کے درجات کو بلند کرنے کا راستہ اور ذریعہ ہے۔ یہ آزمائش اس کے بلندی کا باعث ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ان اللہ اذا احب قوما ابتلاہم، اللہ سبحانہ وتعالی جب کسی قوم کو محبت کرنے لگتا ہے کسی قوم سے تو ان کو آزمائش میں گرفتار کر دیتا ہے۔ تو جب اللہ سبحانہ وتعالی آزمانے لگتا ہے تو آپ جائزہ لے اور اللہ سے حسن ظن کی امید رکھے کہ اللہ اس ذریعے سے میرے درجات کو بلند کرے گا، اس ذریعے سے میری گناہوں کو مٹائے گا۔ بڑی پیاری حدیث ہے جو ہم سب کے زندگی میں نافذ ہوتی ہے۔ پیارے رسول نے کہا کہ ما یصیب المؤمن من نصب ولا وصب ولا ہم ولا حزن حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها خطاياه ورفع الله بها درجة۔ کہ کوئی بھی انسان، آج دیکھیں آج جو ماحول چل رہا ہے، ہر جگہ پر لوگ بیمار ہیں، ہر جگہ پر لوگ بیمار ہیں۔ یہ کیسی بیماری ہے جس کو سمجھنے سے ڈاکٹر بھی عاجز ہیں۔ ہر آدمی عجیب طرح کے بخار میں مبتلا ہے، ہر آدمی عجیب طرح کے جسمانی کمزوری میں مبتلا ہے۔ یہ کیسی بیماری ہے؟ یہ کیسی بیماری ہے جس کا معمہ سلجھانے میں ڈاکٹر اور اطباء بھی عاجز ہیں؟ لیکن ایک مسلمان جب بیمار ہوتا ہے وہ بیماری کے لیے اسباب کو ڈھونڈتا ہے، دوا اور علاج تو کرتا ہے، لیکن وہ یہ سوچتا ہے کہ یہ میرے لیے میرے گناہوں کو مٹنے کا ایک راستہ ہے، میرے گناہوں کو مٹنے کا ایک راستہ ہے، میرے درجات کے بلندی کا ایک سبب ہے۔ پیارے رسول نے کہا کہ کوئی بھی مسلمان، کوئی بھی مومن، اسے کوئی تھکاوٹ پہنچے، کوئی تکلیف پہنچے، کوئی بیماری پہنچے، کوئی غم و فکر پہنچے، الا کفر اللہ بها خطایا، تو اللہ سبحانہ وتعالی اسے تکلیف پہنچ رہی ہے، وہ غم اور تکلیف سے بے چارہ ہے، بے سہارا ہے، کراہ رہا ہے، اللہ سبحانہ وتعالی کو اس کے اوپر ترس آتا ہے، وہ اس وجہ سے اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، بلکہ جہاں تک اس کے اعمال نہیں پہنچا سکتے۔ اللہ کا فلسفہ، اللہ کی حکمت، اللہ سبحانہ وتعالی ایک بندے کو پسند کرتا ہے۔ آپ کو اللہ نے پسند کیا، آپ کے لیے جنت میں بڑے اونچے درجات کو منتخب کر دیا کہ بندہ جنت میں اس درجے پر رہے گا، لیکن آپ کے اعمال ایسے نہیں ہیں، آپ کے اعمال ایسے نہیں ہیں، آپ کے اعمال جس طرح ہیں کہ آپ جنت میں جائیں گے بھی تو بالکل نچلے درجے میں رہیں گے۔ اس کے لیے اللہ نے ایک فیصلہ کیا کہ آپ کو ایک بیماری میں مبتلا کر دیا جائے، ایک آزمائش میں گرفتار کر دیا جائے، اور جس آزمائش کی وجہ سے، جس بیماری کی وجہ سے آپ کو وہ درجہ دیا جائے اور وہ مقام و مرتبہ پر پہنچایا جائے جہاں آپ اپنے اعمال کی وجہ سے نہیں پہنچ سکتے، جہاں آپ اپنے اعمال کی وجہ سے نہیں پہنچ سکتے۔ اسی لیے پیارے رسول نے کہا کہ یہ آزمائشیں یہ گناہوں کے مٹنے کا ذریعہ ہے، یہ آزمائشیں یہ نیکی ہے، یہ درجات کے بلندی کا ذریعہ ہے۔ اور یہ بھی سن رکھو کہ جہاں یہ آزمائشیں نیکی اور گناہوں کے مٹنے کا ذریعہ ہے، درجات کے بلندی کا ذریعہ ہے، وہیں پہ بسا اوقات کبھی کبھار آپ کے لیے آزمائشیں یہ آپ کے لیے ایک اشارہ ہوتا ہے کہ آپ اتنے بڑے پاپی اور اتنے بڑے مجرم ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی آپ کو اشارہ دے رہا ہے کہ اب سنبھل جاؤ، اس لیے کہ آپ کے جو اعمال ہیں اگر اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کا مواخذہ کرنا شروع کر دیا تو نہ تو آپ دنیا میں منہ دکھانے کے قابل بچیں گے، نہ آخرت میں منہ دکھانے کے قابل بچیں گے۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، اللہ نے کہا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اللہ نے کہا کہ ہم بڑے بڑے عذاب سے پہلے قیامت کا جو بڑا عذاب ہے جہاں پھر کچھ معافی تلافی نہیں ہوگی، جہاں موقع نہیں ہوگا، اس سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالی چھوٹے چھوٹے آزمائش، چھوٹے چھوٹے عذاب کے ذریعے آپ کو آزماتا ہے، آپ کو وارننگ دے رہا ہے، آپ کو اشارہ دے رہا ہے کہ بندو اب سدھر جاؤ، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ تم پلٹو اللہ کی طرف،
ایسا نہ ہو کہ اچانک آنکھیں بند ہونے لگے، اچانک سانسیں اکھڑنے لگے، آپ کی زندگی آپ کا ساتھ دینے سے قاصر ہو جائے اور پھر آپ سوائے افسوس کے اور کچھ نہ کر سکیں۔ تو آپ کی جہاں یہ آپ کے بلندی کا باعث ہے، وہیں یہ آپ کے لیے وارننگ ہے کہ جب آزمائشیں بہت زیادہ آ رہی ہیں تو آپ یہ بھی اپنا محاسبہ کیجئے کہ کہیں ہم ایسے گناہوں میں تو مبتلا نہیں ہیں جو گناہیں ایسی گناہیں ہیں جس کو ہم جانتے ہیں، ہمارا رب جانتا ہے۔ دنیا والوں کی نظروں میں ہم بڑے متقی ہیں، بڑے پرہیزگار ہیں، تقوی شعار ہیں، عبادت گزار ہیں، صوم و صلات کے پابند ہیں، لیکن ہماری تنہائی یہ بڑی تاریخ ہے۔ ہماری تنہائی ایسی ہے کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو واضح کر دے تو ہم دنیا میں ذلیل و رسوا ہو جائیں۔ ہمیں اللہ کی طرف سے یہ اشارہ دیا جا رہا ہے کہ ہم سنبھل جائیں، ہم سدھر جائیں، اپنی اصلاح کر لیں، اس لیے کہ یہ آزمائشیں یہ ہمارے گناہوں کا بھی نتیجہ ہو سکتی ہے۔ اور یہ بھی یقین رکھو کہ اگر گناہوں کا نتیجہ ہے تو یہ بڑا تھوڑا ایک ٹریلر ہے، یہ تو ایک اشارہ دیا جا رہا ہے۔ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، یہ یقین رکھو کہ اگر یہ گناہوں کی سزا ہے تو بڑی تھوڑی ہے۔ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اللہ تو وہ ہے، ہمارا رب، ہمارا مولا وہ ہے جو بہت ساری ہماری خطاؤں کو معاف کر دے رہا ہے۔ اگر وہ ایک ایک خطا اور ایک ایک غلطی پر پکڑ کرنے لگے تو ہم رب ذوالجلال کی قسم ہم منہ دکھانے کے قابل نہیں بچیں گے۔ رب ذوالجلال کی قسم ہم منہ دکھانے کے قابل نہیں بچیں گے۔ اگر وہ ایک ایک گناہوں پر ہمارا مواخذہ کرنے لگے تو ہم منہ دکھانے کے قابل نہیں بچیں گے۔ وہ تو صرف اشارہ دے رہا ہے لعلہم یرجعون، تاکہ ہم جھکیں اللہ کے سامنے، تاکہ ہم اپنے زندگی کے حالات کو پلٹیں، ان آزمائشوں سے ہم سیکھیں، ان آزمائشوں سے، ان حالات سے جو اسلام دشمن حالات ہیں، جو حالات میں ہم دین و ایمان پر عمل کرنے میں پریشانی اور دقت محسوس کر رہے ہیں، ہم ان حالات سے سیکھیں، اپنے رب کے قریب ہو، اللہ کی عبادتوں کو جو موقع ہے اس میں انجام دیں۔ صحابہ اکرام کی زندگی، صحابہ اکرام نبی کے ساتھ جنہوں نے اپنی زندگی گزاری تھی، اس سے پہلے نبی نے ان کو سکھلایا کیا تھا۔ نبی کے زندگی میں حالات کیسے کیسے آئے، آپ نے صحابہ اکرام کے سامنے اپنا کیا منہج اور کیا طریقہ بتلایا۔ غزوہ احد کا موقع ہے، غزوہ احد کا موقع ہے، وہ جنگ اور وہ غزوہ جہاں مسلمانوں کو وقتی طور سے مسلمانوں کی صفوں میں کھلبلی مچ گئی۔ یعنی مسلمان حالت یہ تھی کہ جب کفار نے دوبارہ حملہ کیا تو جو لوگ نبی کے ارد گرد سب ہٹنے لگے، انفتل الناس، لوگ دور ہونے لگے، چند لوگوں کو چھوڑ کر باقی لوگ دور جانے لگے۔ مسلمانوں کے ساتھ ایسا وقت اس سے پہلے نہیں آیا تھا۔ 70 صحابہ اکرام وہاں پر شہید ہو گئے۔ نبی کے قریبی لوگ، نبی کے سگے چچا حضرت حمزہ بن عبد المطلب اس جنگ میں، اسی غزوہ احد میں، جنگ احد میں شہید کر دیے گئے۔ اور وہ بھی شہادت ایسی کہ آپ ذرا پڑھیے سیرت کی کتابیں، آپ کتابوں کو کھولیے اور دیکھیے کہ نبی کے اس چچا کی شہادت کیسی ہوتی ہے۔ نبی علیہ السلام اس طرح روتے ہیں جس طرح روتے ہوئے آپ کو آپ کے صحابہ اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھتے۔ اس سے پہلے آپ کے صحابہ نے اس طرح آپ کو روتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ آپ اس قدر غمگین ہوتے ہیں، اس قدر غمگین ہوتے ہیں، اس قدر پریشان ہوتے ہیں۔ آپ صحابہ سے کہتے ہیں کہ واللہ لوددت انی دفنت فی حصن الجبل، واللہ لوددت انی غدرت مع اصحابی فی حصن الجبل، مجھے آج جتنا دکھ ہے، مجھے آج جتنا رنج ہے، مجھے آج جتنی بے بسی کا احساس ہو رہا ہے، کاش کہ میں اپنے صحابہ کے ساتھ، جو صحابہ صحیح شہید کیے گئے، آج میں اپنے صحابہ کے ساتھ اسی پہاڑی میں دفن کر دیا جاتا، میں بھی اپنے صحابہ کے ساتھ اسی پہاڑی میں دفن کر دیا جاتا۔ اسی صحابہ میں حضرت مصعب بن عمیر شہید کیے جاتے ہیں۔ حضرت مصعب بن عمیر جو عیش و عشرت میں پلنے والے بڑھنے والے نوجوان تھے، جو عطر کے شوقین، کپڑوں کے شوقین، جن کی جوانی میں ان کے ٹھاٹ باٹ کی مثالیں دی جاتی تھی، وہ ایسا نوجوان بھی اس 70 لوگوں میں نبی ان کے چہرے سے گرد و غبار ہٹاتے ہیں، ان کے چہروں سے گرد و غبار ہٹاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کتنا اچھے کپڑوں میں تمہیں مکہ میں دیکھتا تھا، کتنے اچھے بالوں میں تمہیں مکہ میں دیکھتا تھا، اور آج ہاں انت اذن شعث الراس، آج تم گرد و غبار میں پٹے ہوئے، تمہارا جسم غبار آلود، تم اس طرح گرد و غبار میں پڑے ہوئے ہو۔
ایسے حالات میں نبی علیہ السلام نے صحابہ کو کیا سکھلایا؟ جب سب کچھ ہو گیا صحابہ سے آپ نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، اللہ ہمارا رب، استو حتی اسنی علی ربی، میرے صحابہ صفے بناؤ، سب سیدھی کرو، حتی اسنی علی ربی، تاکہ میں اللہ کی تعریف کروں۔ یہ رونے کا وقت نہیں، بلکہ آپ نے کہا کہ تاکہ میں اللہ کی تعریف کروں۔ آپ صحابہ کی صفے لگاتے، صحابہ سب کھڑے ہو جاتے، آپ ہاتھ اٹھاتے، لمبی دعائیں کرتے ہیں، اور جو دعا کے جو الفاظ ہیں وہ سنیے، اور اللہ سے آدمی کا تعلق کیسا ہونا چاہیے، یہ مطلب کی عبادت، یہ نبی اور صحابہ کا شیوا نہیں تھا۔ جب ہم پریشان ہو، جب ہم مجبور ہو، ہم اللہ کے سامنے لمبی لمبی دعائیں کریں، اور جب آسانی کا عالم ہو، جب خوشحالی ہو تو ہم اللہ کو بھول جائیں، جب پریشانی ہو ہم روئیں گڑ گڑائیں، اور جب بدحالی جب پریشانی ہو تو روئیں، اور جب خوشحالی ہو تو اللہ کو چھوڑ دیں۔ نبی علیہ السلام نے پریشانی کی حالت میں اللہ کی تعریف کے جملے سکھلائے۔ آپ نے کہا صحابہ سے کہ صف لگاؤ، صحابہ نے صف لگائی۔ اس کے بعد آپ نے کہا کہ اللہم لک الحمد کلہ، اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ وإلیک یرجع الامر کلہ، اللہم لا قابض لما بسط ولا معطی لما اعطیت۔ اے اللہ، جس کے لیے پھیلا دے اس کے لیے کوئی سمیٹنے والا نہیں ہے، اور جس کے لیے تو روک دے اسے کوئی دینے والا نہیں ہے۔ ولا ہادی لمن اضلل، جسے تو گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ ولا مضل لمن ہدیت، اور جسے تو گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ آپ تعریف کا کلمہ کر رہے ہیں، اللہ کے اوصاف کو، صفات کو بیان کر رہے ہیں، کہہ رہے اللہم لک الحمد کلہ۔ اس کے بعد آخر میں آپ نے کہا کہ اللہم ابسط علینا من برکاتک، اللہم ابسط علینا من فضلک، اللہم ابسط علینا من برکاتک ورحمتک وفضلک ورزقک۔ اے اللہ، تو اپنی فضل و کرم، اپنے رزق کو ہمارے اوپر عام کر دے، اپنے رزق کو کشادہ کر دے، اپنے فضل کو ہمارے اوپر عام کر دے۔ اس کے بعد ان جملوں کے ساتھ آپ کی یہ محفل اور یہ دعا ختم ہوتی ہے کہ پریشانی کا وقت ہے، آزمائش کا وقت ہے، لیکن اللہ سے تعلق ایسا ہے کہ آپ ایسے ماحول میں بھی آپ صحابہ سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی تعریف کرو، اللہ کی تعریف کرو، کیونکہ یہ جائزہ لینے کا وقت ہے، یہ حساب و کتاب کا وقت ہے کہ ہم اللہ سے کتنے قریب ہیں، اللہ کی مدد اور اس کی نصرت کیسے آئے گی۔ غزوہ احزاب اس کے بعد 2 سال بعد کا واقعہ۔ غزوہ احزاب یہ ہجرت کا 5واں سال۔ احزاب کا مطلب ہوتا ہے حزب کی جمع احزاب۔ اس سے پہلے تک مسلمانوں سے جو بھی جنگیں ہوتی تھی وہ مسلمانوں سے ایک جماعت جو سامنے تھی، ایک جماعت تھی، یعنی غزوہ احد میں صرف ایک کفار تھے۔ لیکن جب غزوہ احزاب ہوتا ہے تو غزوہ احزاب کے موقع پر کفار اور مشرکین اور یہود سب، یہاں تک کہ وہ یہودیوں کی جماعت اور وہ یہودیوں کا ٹولہ جو مسلمانوں سے جنہوں نے عہد و پیمان کر رکھا تھا، وہ بھی کفار کے ساتھ مل کر مسلمانوں سے جنگ لڑنے کے لیے آ جاتے ہیں۔ ایسا سنگین عالم، ایسی خطرناک حالت، جب ایسا لگ رہا تھا کہ مسلمان، اور وہ بھی مدینے کی آب و ہوا، سردی کا موسم، 15 دن سے مسلمان 15 دن سے مسلمان خندق کو کھود رہے ہیں۔ عالم یہ ہے کہ نہ تو کوئی غذا ہے، نہ تو کھانے پینے کا سامان ہے، اور نہ تو ایسا کپڑا ہے جس سے آدمی سردی سے بچے۔ نبی اور صحابہ خندقیں کھودے جا رہے ہیں، اور عالم یہ ہے کہ جب نبی کے جسم سے کپڑا اٹھتا ہے تو آپ اپنے پیٹ پر، اپنے بطن مبارک پر آپ پتھر باندھے ہوئے، لیکن آپ صحابہ کو آخرت کی زندگی کا تصور دے رہے ہیں، آخرت سکھلا رہے ہیں۔ ایسے حالت میں ایک طرف دشمن ہے، خندقیں کھودی جا رہی ہے، آپ ان سے کہتے ہیں، قرآن نے اس منظر کا، اس جنگ کا نقشہ کھینچا اور کہا کہ وَإِذْ جَاءُوكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، کہ جب اوپر سے بھی لشکر تمہارے پاس آ گیا، یعنی وہ ہر طرف سے، اوپر سے، نیچے سے، دائیں سے، بائیں سے، ہر طرف سے تمہارے مخالفین تمہیں اپنے قابو میں کیے ہوئے تھے۔ پریشانی کا عالم یہ تھا کہ کلیجہ منہ کو آ گیا، آنکھیں پتھرا گئی۔ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، گمان کرنے والوں نے طرح طرح کا گمان کر لیا، لیکن مومنین جو تھے، جن کا اللہ اور اس کے
اللہ اور اس کے دین پر عقیدہ اور ایمان تھا، ان لوگوں نے کیا کہا؟ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا۔ مومنین نے جب دیکھا کہ یہ حالت ہے تو ان لوگوں نے کہا کہ هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ، ہم ایمان لائیں تو اللہ کا یہ وعدہ تھا کہ پریشانی آئے گی، ایسا نہیں ہے کہ پریشانی نہیں آئے گی، یہی کا تو اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا۔ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا، اور اس کیفیت نے ان کے ایمان میں اور ان کے خود سپردگی میں اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کا جو جذبہ تھا اس میں مزید انہیں بڑھا دیا۔ اور ایسے موقع پر اسی لیے نبی علیہ السلام نے صحابہ سے کہا، جب منافقین مذاق اڑا رہے تھے مسلمانوں کا، جو اسلام مخالف طاقتیں تھیں وہ مذاق اڑا رہی تھی، آپ نے ایک حدیث بیان کی صحابہ سے، اندازہ کیجئے کہ صحابہ کا اور نبی کے الفاظ کیا ہوتے تھے پریشانی کے وقت۔ آپ نے کہا کہ وَاللَّهِ لَتُفَرَّجَنَّ عَنْكُمْ مَا تَرَوْنَ مِنَ الشِّدَّةِ وَالْبَلَاءِ، میرے صحابہ یہ یقین رکھو کہ جو بھی آج پریشانی کے تم دیکھ رہے ہو، یہ پریشانی کے بادل عنقریب چھٹنے والے ہیں، یہ پریشانی کے بادل عنقریب چھٹنے والے ہیں۔ لَتُفَرَّجَنَّ عَنْكُمْ مَا تَرَوْنَ مِنَ الشِّدَّةِ وَالْبَلَاءِ وَأَنْ يَدْفَعَ اللَّهُ مَفَاتِحَ الْكَعْبَةِ، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کعبہ کی چابی میرے جھولے میں لا کر رکھ دے گا۔ یہ کعبہ سے جسے ہم سے روکا جا رہا ہے، جہاں آپ کا عمرہ اور حج کرنے سے ہمیں منع کر دیا گیا ہے، یہ یقین رکھو کہ یہ کعبہ کی چابی اللہ سبحانہ وتعالیٰ میرے حوالے کر دے گا۔ وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَطُوفَ بِالْبَيْتِ آمِنًا، اور مجھے یہ بھی اللہ کی ذات سے امید ہے کہ میں امن و امان کے ساتھ خانہ کعبہ کا طواف کروں گا، اور مجھے یہ بھی اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وَلَيُهْلِكَنَّ اللَّهُ كِسْرَى وَقَيْصَرَ وَلَتُنْفَقَنَّ كُنُوزُهُمَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، یہ قیصر و کسریٰ جو اپنی طاقت کا غرور ہے، جو دنیا میں خود کو جبار سمجھ بیٹھے، ان قریب ان کی طاقت ختم ہوگی، ان قریب مسلمانوں کی عظمت رفتہ لوٹے گی، اور ان قریب ان کے سارے مال اللہ کے راستے میں خرچ کیے جائیں گے۔ یہ الفاظ تھے نبی کے کہ آپ نے کہا کہ بھروسہ رکھو اللہ کی ذات پر، ان قریب یہ سب ختم ہونے والے ہیں، اور اللہ کی ذات سے یہ امید ہے، یہ توقع ہے، یہ اعتماد ہے کہ مسلمانوں کی حال پہلے سے بہتر ہوگی۔ اس لیے جب حالات بدل رہے، اس دنیا میں اس تاریخ میں کبھی بھی مسلمانوں کے اوپر ایسا نہیں ہوا کہ وہ آزمائشوں سے دو چار نہ ہو، وقت کے ساتھ حالات بدلتے ہیں، اس کی نوعیت بدلتی ہے، لیکن مسلمان کا دین، مسلمانوں کا دین، مسلمانوں کا اعتماد، مسلمانوں کا توکل اللہ کی ذات سے نہیں اٹھتا۔ ایسے حالات میں آزمائشوں کے وقت کرنا کیا ہے، یہ دو تین باتیں میں بیان کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ کوئی بھی مصیبت ہو، کوئی بھی مصیبت ہے، اس میں سب سے پہلا نسخہ یہ کہ آپ اللہ کے تقوی اور اس کے خوف سے اپنے دل کو آباد کریں۔ آپ اللہ کے تقوی سے اپنے دلوں کو آباد کریں۔ آپ کے دل میں اس مجلس میں جتنا اللہ کا خوف ہو اتنا ہی خوف تنہائی میں ہو، جتنا آپ اللہ سے سب کے بیچ میں ڈریں اتنا ہی آپ اللہ سے اپنی تنہائی میں بھی ڈریں۔ اللہ نے فرمایا کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا، جو اللہ سے ڈرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستہ بنائے گا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے لیے راستے کو ہموار کرے گا، اس کے لیے سبیلیں پیدا کرے گا۔ اس لیے جب ہمارے لیے سبیلیں نظر نہ آئے، جب راستے نظر نہ آئے، جب راستے بند ہونے لگے، ہم اللہ کے قریب جائیں، اللہ سے معافی مانگیں، ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے لیے راستہ پیدا کرے گا۔ دوسرا نسخہ یہ کہ ہم استغفار سے اپنی زبان تر رکھیں۔ ہم اللہ کے سامنے ہمیشہ، ہم جس نبی کے ماننے والے وہ ایک دن میں 100 مرتبہ اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کو اعتراف کرتے تھے اور توبہ کرتے تھے، جبکہ آپ کی آگے اگلی اور پچھلی سب گناہیں معاف تھی، لیکن اس کے بعد بھی آپ کہتے تھے کہ وَإِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ فِي الْيَوْمِ مِئَةَ مَرَّةٍ، میں ایک دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ آپ بھی استغفار کریے، آپ بھی استغفار کریے، اور یہ نسخہ ہے مَن لَزِمَ الْإِسْتِغْفَارَ جَعَلَ اللَّهُ لَهُ مِن كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا وَمِن كُلِّ ضِيقٍ مَخْرَجًا، جو استغفار کو لازم کرے گا، جو استغفار ہمیشہ اللہ کے سامنے سر جھکائے، معافی مانگتا رہے، اپنے گناہوں پر ندامت کے آنسو بہاتا رہے، اللہ اس کے لیے ساری بند راستے کھول دے گا، سارے بند راستے اس کے لیے کھول دے گا۔ تیسرا نسخہ یہ کہ آپ دعائیں کریں، آپ دعائیں کریں۔ اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ عَنْ أَمْرِهِ، کیا اللہ کے علاوہ بھی کوئی ہے جو بے بسوں کی پکار کو سنے،
جب آدمی تکلیف ہو، غم، ایسی تکلیف ہو، ایسا غم ہو جو زبان سے بھی انسان نکال نہ سکے، ایسے غم اور ایسے تکلیف کو بھی دور کرنے پر اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی قادر نہیں ہے۔ وہ آپ کے دلوں کو، بھیدوں کو جاننے والا ہے۔ علیم بذات الصدور، عالم الغیب والشہادہ۔ آپ چاہے اظہار کریں نہ کریں، اگر آپ کے زبان پر بھی پابندی لگا دی جائے، آپ کے الفاظ پر بھی پابندی لگا دی جائے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کے دلوں کے احوال کو جاننے والا ہے۔ آپ اپنے دل میں بھی اللہ کے سامنے، اپنے دل میں بھی اللہ سے مانگیں گے، جھکیں گے، معافی تلافی کریں گے، روئیں گے۔ اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ عَنْ عَمْدِهِ۔ وہ آپ کے برائیوں کو، وہ آپ کے مصیبتوں کو دور کرنے پر اللہ کے علاوہ کوئی اور قادر نہیں ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی کہ ہم اپنے حالات کا جائزہ لیں، جن حالات میں ہم زندگی گزار رہے ہیں ان حالات سے ہم سیکھیں، ان حالات پر رونے اور واویلا کرنے کے بجائے ان حالات سے ہم سیکھیں۔ جس قدر دین بیزاری کا ماحول ہم نے پیدا کر رکھا ہے، دین سے ہمارا سماج، ہماری سوسائٹی، ہماری آبادی جس قدر دور ہے، ہم ان حالات پر غور کریں، نظر ثانی کریں، سوچیں کہ اگر ہمیں دین سے ہم اسی طرح دور ہوتے گئے تو وہ وقت دور نہیں جب اللہ کی مدد اور اس کی نصرت ہم سے اڑ جائے گی، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان لوگوں کی مدد کرنے والا ہے جو اللہ کی ذات پر عقیدہ اور ایمان رکھتے ہیں، جو اللہ کے دین پر عمل کرتے ہیں۔ اس لیے ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ رب العالمین تو ہمیں ان حالات سے سیکھ کر دین سے قریب ہونے کی توفیق نصیب فرما۔ رب العالمین ہم نے جو کچھ بھی کہا ان ساری باتوں پر ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرما۔ بار الہ تو ہمیں خلوص و للہیت کے ساتھ اپنے دین کا کام کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ رب العالمین ہم میں جو بے روزگار ہیں تو انہیں برسر روزگار کر دے، جو بیمار ہیں تو انہیں ان کے بیماری سے شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ جب ہمارا اس دنیا سے جانے کا وقت آئے تو ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہمارے زبان سے نکلنے والا آخری کلمہ کلمہ توحید ہو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔